خرم ایجنسی کے مکینوں کی مشکلات حل نہ ہو سکیں، مسلسل راستوں کی بندش، عوام شدید مشکلات کا شکار، احتجاجی دھرنا بھی جاری، شدید سردی کے باوجود شہریوں کی کثیر تعداد شریک، اشیاء خورنوش کی قلت نوبت فاقوں تک پہنچ گئی، صحت کی سہولیات بھی ناپید، 100 سے زائد بچے علاج نہ ہونے سے دم توڑ گئے، کینسر و دیگر امراض کے درجنوں مریض بھی جان کی بازی ہار چکے۔ خرم اور پارا چنار کے باسیوں سے اظہار یکجہتی MWM کا ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت کئی شہروں میں دھرنے، مظاہرین کی شدید نعرے بازی۔ لاہور میں مجلس وحدت مسلمین کی پرامن ریلی، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت، مظاہرین کا مرکزی شاہراہ کی بندش فوری ختم کرنے کا اور علاقے میں قیام امن کا مطالبہ۔ مسیحی برادری کو دل کی گہرائیوں سے اس موقع کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جہاں پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، ان کی برتھ پلیس، وہاں پر آج قتل و غارت کا بازار گرم ہے، ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ دنیا میں ہم سب کو امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہے، تحمل اور برداشت سے کام لیں، ہمیں معاشرے میں تفریق کو ختم، اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر آج قتل کا بازار گرم ہے، غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا، مسیحیوں کو چاہیے کہ وہ خون ریزی کو روکنے کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں۔ وزیر اعظم کی دنیا بھر کے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ مسیحی برادری قوم کے لیے فخر اور طاقت کا باعث ہے، آرمی چیف کی بھی راولپنڈی میں کرسمس تقریب میں شرکت۔ مسیحی برادری نے چرچ آمد پر جنرل عاصم منیر کا پرتپاک استقبال کیا، آرمی چیف کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد، یکجہتی اور ہم آہنگی کے جذبے کا اظہار۔ سپہ سالار کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی خراج عقیدت، کہا بانی قائد کی بصیرت افروز قیادت سے پاکستان قائم ہوا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم پیدائش عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اسلام آباد اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے دستے نے فرائض سنبھال لیے، پاک فوج کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی بھی مزار پر حاضری، گورنر وزیر اعلیٰ سندھ کی نے بھی فاتحہ خوانی کی۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس کا تہوار منا رہی ہے۔ مسیحیوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ویٹیکن سٹی میں کرسمس تقریبات کا آغاز کیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک۔ پوپ فرانسس کی اپنے خطاب میں غزہ میں انتہائی سنگین انسانی صورتحال کی مذمت، اسیروں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی کی اپیل، کہا اب بندوقوں کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ فرانس کا نوترے ڈیم چرچ بھی تقریبات کے لیے کھول دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی آمد۔ برطانیہ، امریکہ، بحرین، بغداد، ترکیہ، حلب، دمشق میں بھی امن و سلامتی اور خیر خواہی کی دعائیں کی گئیں۔ پاکستان میں بھی کرسمس کی تقریبات کا اہتمام، مختلف چرچوں میں دعائیہ تقریب کا انعقاد، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، کیک کاٹے گئے۔ مسیحی خواتین، بچوں اور نوجوانوں کی شرکت، ملک و قوم کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ گھروں کے باہر کرسمس ٹری کی رنگینیاں، چرچز کی بھی تزئین و آرائش کی گئیں۔ وفاقی حکومت کا مدارس رجسٹریشن سے متعلق صدارتی آرڈیننس لانے کا فیصلہ، صدر مملکت مدارس کی رجسٹریشن کا آرڈیننس جاری کریں گے۔ صدارتی آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان اور صدر مملکت سے ملاقاتوں میں کیا گیا۔ نئے آرڈیننس میں ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم اور سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مدارس کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ پاک فوج کا ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کا عزم، جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغہ میں فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 13 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق ہلاک خارجی سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔